دافتن پارس رکی، سڑک کے درمیان میں کھڑی ان کی جانب پشت تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ گہری کھائی اور دایاں ہاتھ پہاڑ تھا۔ وہ آگے جانے کے بجائے دائیں طرف کو آئی۔ وہاں پہاڑ کو کاٹ کر بنائی گئی سیڑھیاں تھیں جو اوپر کے سی پارک تک جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے دونوں طرف سڑک پہاڑ سے چپکا جنگلہ لگا ہوا تھا، جس کا واحد مقصد اس جگہ کی تحسیس تھا۔ پارس سیڑھیوں کے قدموں میں رکی اور گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کا نیم رخ مزید واضح ہوا۔ گردن اونچی کرنے سے کان سے بال پیچھے کو گرے، سلور باری چمکی، پھر وہ مڑی اور جنگلے کو دیکھا۔ جہاں تک جنگلہ تھا وہاں تک نگاہ دوڑائی۔ نگاہ تھک گئی تو وہ گھر کی سمت مڑ گئی۔ ان کی طرف پشت کیے اب وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے جا رہی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے صاحب کا انتقال ہوا تھا، ڈرائیور نے سادگی سے بتایا۔ فائز کو جھٹکا لگا۔ اس نے بے یقینی سے ڈرائیور کو دیکھا۔ وہ یہ سیڑھیاں تھیں؟ میں سمجھا تھا کہ وہ گھر کے اندر کی سیڑھیاں ہوں گی۔ وہ لمحے بھر کو غائب دماغ ہوا۔ وہ یہی جگہ تھی، یہیں گرے تھے صاحب۔ ساتھ ہی ڈرائیور نے مغموم انداز میں سر جھٹکا۔ پارس گھر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ فرید خان نے کار اسٹارٹ کر دی۔ فائز ابھی تک گہری نگاہوں سے پارس کا تعقب کر رہا تھا۔ پارس نے چھوٹا سا لکڑی کے جنگلے کا سفید گیٹ عبور کیا۔ اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، چہرے پر بھی تھکان تھی۔ گیٹ بند کرتے ہوئے وہ پلٹی تو دور جاتی گاڑی اب موڑ کاٹ رہی تھی۔ پارس نے اب بھی گاڑی کے بجائے ان سیڑھیوں کو دیکھا۔ آنکھوں میں چھائی اداسی گہری ہو گئی۔ وہ پلٹ کر آئی، ڈھلان پر بنے لان کے زینے پر چڑھنے لگی۔ آدھی سیڑھیوں کے درمیان وہ رکی اور جیسے غائب دماغی سے وسطی زینے کو دیکھنے لگی۔ اس وقت شام کا نیل کو پن گہرا ہو رہا تھا۔ ایسے میں اچانک کہیں سے سیڑھیوں پر ڈھیر ساری روشنی اتر آئی۔ لمحے بھر کو وہ سیڑھیاں ایک کچے پکے مکان کے صحن کے ساتھ بنے زینے میں ڈھل گئیں۔ صحن میں چند عورتیں جمع تھیں، سفید چادر پر دائرے میں بیٹھی گٹلیاں پڑتی عورتیں۔ ان سب سے الگ تھلگ زینے کے وسط میں ایک 12-13 برس کی لڑکی بیٹھی تھی۔ لمبے بال، سانولا رنگ، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں جن میں خوف و یاست اتری تھی۔ وہ گھٹنے سینے سے لگائے ہراساں سی بیٹھی تھی۔ گھٹنوں اور سینے کے درمیان ایک مردانہ گرم ٹوپی بھی جکڑ رکھی تھی۔ دافتن نیچے عورتوں کے درمیان سے ایک عورت اٹھ کر اوپر آتی دکھائی دی۔ اس کا رنگ سانولا، کانوں میں سونے کی بالیاں اور آنکھوں میں خرقدگی و شاطر پن تھا۔ وہ اوپر سطحی زینے پر آ رکی۔ پارو، ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ اس کے انداز میں نرمی و ہمدردی نہیں تھی، سختی یا کرختگی بھی نہ تھی، بس مشینی سا انداز تھا۔ لڑکی نے آنکھیں اٹھائیں، ان میں ویرانی تھی۔ امی، ابا واقعی چلا گیا؟ ساتھ میں سیاہ آنکھوں کے کٹورے لبالب بھر گئے۔ لے، کتنی دفعہ بتاؤں، مر گیا ہے تیرا باپ۔ آواز میں جذبہ ابھرا، غصہ، طیش، مگر آواز ہلکی رکھی۔ چھوڑ گیا ہے وہ ہم سب کو، اور یہ کیوں تو اس کی ٹوپی پکڑے بیٹھی ہے؟ ادھر دے۔ عورت نے لڑکی کے گھٹنے میں دبی ٹوپی کھینچی۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ کس کام کی ہے یہ ٹوپی؟ ردی والے کو بیچو تو 2 آنے بھی نہ ملیں گے۔ مگر تیرا بھی کیا قصور ہے پارو؟ ابے نے کون سا پیچھے خزانے چھوڑے ہیں جن کو دل سے لگا کر بیٹھے؟ حق ہاں۔ وہ سر ہلاتی نیچے واپس جانے لگی، پھر کسی خیال کے تحت واپس مڑی۔ اور ہاں، کل سے اسکول ضرور جائیو، پڑھ لکھ کر اب تو نے ہی گھر چلانا ہے پارو۔ بھائی تیرا چھوٹا ہے، آگے اسے بھی پڑھانا ہے۔ میری ہڈیوں میں اب زور نہیں رہا، اور اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اب تو وہ عدت بھی پوری کرنی ہے، مولوی بھی معافی نہیں دیتے۔ ایسا کر، کل اسکول کے بعد تو لفافے بنانے فیکٹری چلی جانا۔ یہ ساتھ والی صفیہ بھی جاتی ہے، اسی کے ساتھ چلی جانا۔ اب تو نے ہی تو کرنا ہے جو بھی کرنا ہے پارو۔ ایک دم کسی بچے کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی۔ ہراساں بیٹھی لڑکی نے بے اختیار بیرونی دروازے کی سمت دیکھا۔
امی، شکیل پھر کسی سے لڑ رہا ہے؟ چپ کر، تیرا بھائی نہیں لڑتا ورتا، یہ سارے محلے کے منن جوگے بچے اسے تنگ کرتے ہیں۔ ٹھہر ذرا، میں ان کی خبر لیتی ہوں۔ وہ جارحانہ انداز میں بہار کو لپکی۔ بی بی آپ آ گئیں، کھانا لگواؤں؟ افضل بابا سیڑھیوں کے اوپر کھڑے اسے پکار بیٹھے تو وہ جیسے کسی خواب سے جاگی۔ ایک نظر پھر زینے کو دیکھا اور سر جھٹک کر اوپر چڑھنے لگی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گی، سنجیدگی مگر نرمی سے کہتے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بوڑھا بابا سر ہلاتا ہوا برآمدے کی دوسری سمت چل گیا۔ پارس نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ بڑے صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھی عورت کا چہرہ اس کی یاد والے چہرے جیسا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ اب اس کے سامنے کے بال سفید تھے۔ دوپٹہ سر پر لے کر کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ کانوں میں اب ہلکی بالیوں کی جگہ سونے کے بڑے بڑے جھمکے تھے۔ ملازمہ پلیٹ میں روسٹ کا پیس لیے جھکی کھڑی تھی اور وہ عورت فیروزہ مائی نخوت سے بوٹی توڑ کر دیکھ رہی تھی۔ ابھی پورا نہیں گلا، اندر گلابی پن ہے، بہت ہی ہڈ آرام ہو گئی ہو تم، ٹھیک سے پکایا کرو۔ اب جاؤ اور باقی پیس ابھی تیل سے نہ نکالنا۔ جی میڈم۔ ملازمہ سیدھی ہوئی اور جانے کے لیے مڑی۔ یہ تو ادھر آؤ۔ فیروزہ مائی نے پلیٹ اسی نخوت سے اس کے ہاتھ سے لی۔ ملازمہ گڑبڑا کر پلیٹ اسے تھما کر کچن سمیت بھاگی۔ فیروزہ مائی نے کرسپی چکن روسٹ کی ران کا پیس اٹھایا اور دانتوں سے کاٹا۔ پارس دروازے میں کھڑی تھی۔ فیروزہ مائی نے ابھی تک اس کو نہیں دیکھا تھا، وہ ویسے بھی اندھیرے میں تھی۔ ماں روشنی میں بیٹھی تھی، پھر بھی اس کی نگاہوں کے سامنے والا منظر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایک نیم تاریک کمرہ، چھت سے لٹکتا زرد بلب، چارپائی پر بیٹھی سیاہ بالوں اور مرجھائی آنکھوں والی لڑکی، جس کی نگاہیں ساتھ بیٹھے اپنے سے 4-5 سال بڑے بھائی کی پلیٹ پر تھیں، جس میں سالن کے اوپر ران والی ایک بوٹی اور ایک سینے کی بوٹی رکھی تھی۔ پھر اس نے اپنی پلیٹ کو دیکھا، اس میں گردن والی بوٹی تھی۔ امی، اس نے منمناتی آواز سے دونوں کے مقابل بیٹھی ماں کو پکارا، جو دونوں کی پلیٹ میں سالن ڈالنے کے بعد اب اپنی پلیٹ میں ڈال رہی تھی، ایک بڑی بوٹی کے ساتھ شوربہ۔ ہاں بول، اس نے ڈونگا ڈھک کر اپنے پیچھے رکھ لیا۔ لڑکا اب دل جمی سے بڑے بڑے لقمے لیتا کھا رہا تھا۔ مجھے بھی ٹانگ والی بوٹی دو۔ چپ کر پارو، آدھا کلو مرغی بنائی ہے، ایک ہی ران تھی جو بھائی کے لیے تھی، اب کیا اپنی ران کاٹ دوں؟ وہ بگڑی۔ پارس نے سوگواری سے اپنی پلیٹ پر دوبارہ نظر کی۔ امی، مجھے گردن نہیں کھانی، دوسری بوٹی دے دو نا، کچھ شام کے لیے رکھا ہے، ابھی یہی کھا، زیادہ کھائے گی تو سست پڑ جائے گی، پھر کام پر کون جائے گا؟ لڑکی سر جھکائے لقمہ توڑنے لگی۔ دیکھ رہی ہوں اماں، پارو جب سے سلائی سینٹر کام پر جانے لگی ہے بہت بولنے لگی ہے، اور اب میری بوٹیاں بھی گنتی ہے، لڑکا چمک کر بولا۔ پارس نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ زیادہ آنکھیں نہ دکھا بھائی کو اور چپ کر کے کھا، چل کھا میرا بچہ۔ دونوں کو مختلف لہجوں میں مخاطب کرتی وہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ ارے پارو، تم کب آئیں؟ خوشگوار حیرت میں ڈوبی آواز پر پارس چوکی۔ فیروزہ مائی، فیروزہ بیگم بننے کی کوشش میں تو کی بجائے تم اور آپ کا استعمال سیکھ گئی تھیں۔ ابھی، وہ سنجیدگی سے کہتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، روسٹ بنوایا ہے آج، تمہیں پسند ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ پارس نے مڑ کر اسے دیکھا، چند لمحے دیکھتی رہی۔ نہیں، مجھے نہیں پسند، آپ کھائیے، ہموار بے تاثر لہجے میں کہہ کر اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا۔ سنو پارس، فیروزہ مائی اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ ایک بات کرنی تھی تم سے، انداز میں لجاجت و خوشامد تھی۔ پارس نے تکان سے اسے دیکھا۔ بولو امی۔ وہ شکیل کا فون آیا تھا، آج کل کاروبار مندہ چل رہا ہے اس کا، ادھر دبئی میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ کتنے پیسے مانگے ہیں اس دفعہ؟ وہ ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذبات سے عاری انداز میں بولی۔ وہ زیادہ نہیں، بس یہی 10-15 لاکھ تو لگ جائیں گے۔ وہ تو منع کر رہا تھا، مگر میں نے کہا آخر بہن ہے اربوں کے ہوٹل کی مالک، اس کے لیے کیا مشکل۔ وہ رکی اور امید افزا نگاہوں سے پارس کے چہرے کو دیکھا۔ پھر میں اسے بتا دوں کہ تم پیسے بھیج دو گی؟
وہ خاموش رہی، بالکل خاموش، پھر ایک دم پلٹ کر اوپر زینے پر چڑھنے لگی۔ فیروزہ نے حیرت و الجھن سے اسے اوپر جاتے دیکھا۔ وہ زینے چڑھتی بنا رکے اوپر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اندر آ کر اس نے دروازہ ذرا زور سے بند کیا، پھر شال اور پرس صوفے پر ڈالے، گلاسز اتار کر سنگار میز پر رکھے اور آئینے میں دیکھا۔ بیضوی مرر میں اس کا عکس ہلکی زرد روشنی سے جھلملا رہا تھا، یا شاید اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ ایک آنسو ٹوٹا اور گال پر لڑکتا فرش پر جا گرا۔ آئینہ بھی کیا عجیب شے ہے، ہر چیز دکھا دیتا ہے، کچھ نہیں چھپاتا، مگر پھر بھی ایک غلطی یہ کر جاتا ہے۔ ایک تلخ مسکراہٹ پھیکے چہرے پر بکھری، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں دکھاتا ہے۔ یہ کیسی شفافیت ہوئی کہ اپنا عکس ہی الٹا نظر آئے۔ یہاں کوئی سچا نہیں ہے، آئینہ تک دھوکہ دے جاتا ہے، اس نے بے دلی سے کہتے ہوئے آنسو رگڑے، پھر نم ہتھیلی پھیلا کر دیکھی۔ سانولی لکیروں کے درمیان تصویریں سی بننے لگی، قلم در قلم، چہرہ در چہرہ، کرخت چہرے اور سونے کی بالیوں والی عورت نوٹ گن رہی تھی۔ سامنے وہ 15-16 برس کی لڑکی سر پر دوپٹہ لیے کھڑی، مضطرب انداز میں انگلیاں چٹکاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس یہ تو ہوئے فیکٹری کے پیسے، اور سلائی والے کدھر گئے؟ اس نے تیز نظروں سے لڑکی کو گھورا۔ وہ تھوڑے سے تھے، کرائے کے لیے رکھ لیے۔ کرایہ؟ کس کا کرایہ؟ لڑکی نظریں جھکاتی۔ سلائی سینٹر دور پڑتا ہے امی، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، آئندہ حمیدہ خالہ کے ساتھ بستے جاؤں گی۔ بہت پرپزر نکل رہے ہیں تمہارے پارس، میں دیکھ رہی ہوں اچھی طرح، انسان بن جا، کوئی ضرورت نہیں ہے بس کی عیاشیوں کی۔ 4 قدم اوپر چل لے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ پھٹ پڑی، لڑکی سہم کر پیچھے ہوئی۔ چل نکال سلائی سینٹر والے پیسے، اور آئندہ یہ ڈرامے میرے ساتھ نہ کرنا، چوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکال دوں گی، سمجھی؟ لڑکی نے جلدی سے بٹوے سے مڑے توڑے چند نوٹ نکالے۔ عورت نے انہیں جپٹ لیا۔ میں نے تیرے باپ سے شادی کرتے وقت سوچا تھا وہ میرے پہلے شوہر کا بچہ پال لے گا، اور میں اس بن ماں بچی کو پال دوں گی تو احسان مانے گی، مگر نہیں، تو بہت فراڈ نکلی پارو۔ سنا ہے تیری ماں بھی ایسی ہی تھی۔ وہ بکتی جھکتی پیسے گنتی پلٹ گئی۔ لڑکی نے بھیگی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ گھر کی چوکھٹ پر جا کھڑی ہوتی ہے۔ دافتن شکیل باہر سے آتا دکھائی دیا۔ اماں پیسے دے جلدی، ورنہ رمضان چاچا دکان بند کر جائے گا، اور صبح تک کہیں وہ اوپر پیسے نہ مانگ لے۔ ہاں یہ لے، جا جلدی سے جا، سائیکل لے کے آ۔ فیروزہ مائی کا لہجہ نرم ہو گیا، بیٹے کو پیار کیا، نوٹ تھمائے، اور پھر ہمدردی سے خود کلامی کے انداز میں بولی، اب اسکول جا کر اچھا سا پڑھنا۔ بیچارہ بچہ اسکول جانا بھی مشکل بنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی وہ کہہ رہی تھی۔ وہ بے نیازی سے انگلی پر تھوک لگاتا نوٹ گن رہا تھا۔ لہجے بھی موسموں کی طرح ہوتے ہیں، وقت اور جگہ دیکھ کر بدل جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک ہی وقت ایک ہی جگہ بھی وہ متضاد کیفیات میں سامنے آتے ہیں، جیسے ایک ساتھ دھوپ اور چھایا ہو، جیسے سمندر کے کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان اندھیری آڑ ہو، اور پھر کڑوا تو کبھی میٹھے سے مل ہی نہیں سکتا نا۔ باورچی خانے سے دیکھتی لڑکی نے سر جھکا کر اپنی پھٹی ایڑیوں کو دیکھا۔ منظر بھیگتا چلا گیا جیسے بن موسم کی بارش۔ بیڈ روم کا دروازہ ہلکا سا کھٹکا اور پھر چرچراہٹ سے کھلا۔ سنگار میز کے سامنے کھڑی پارس چونک کر پلٹی۔ فیروزہ مائی دروازے میں کھڑی تھی، اسے خود کو دیکھتا پا کر جلدی سے مسکرائی۔ بات کرنی تھی تم سے، وہ تمہید باندھتی آگے بڑھی۔ پارس اسی طرح سیدھی کھڑی رہی، اس کے فیروزہ پہ جمی آنکھوں میں سنجیدگی اور سرد مہری تھی۔ وہ تم شکیل کو پیسے کب بھیجواؤ گی؟ وہ ذرا ہچکچا کر بولی۔ پارس گہرے سانس لے کر آئینے کی طرف پلٹی، برش اٹھایا اور اوپر سے نیچے بالوں میں پھیرنے لگی۔ تم پھر کب تک بھجواؤ گی پیسے؟ اصل میں شکیل کو ضرورت ہے، کہہ رہا تھا ہو سکے تو کل ہی بھجوا دیں۔ تم یوں کرنا، کل دفتر جانا تو… کیا میں نے کہا کہ میں شکیل کو پیسے بھجوا رہی ہوں؟ وہ آئینے میں فیروزہ کا عکس دیکھتی، برش اوپر سے نیچے لے جاتے ہوئے پرسکون انداز میں بولی۔ فیروزہ نے الجھن سے لبوں پر زبان پھیری،
وہ تو تم بھیج ہی دوگی؟ سوری، میں نہیں بھیج سکتی۔ وہ اب اپنے عکس پہ نگاہیں جمائے سامنے کے بال سیدھے کر رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی ہے تمہارا، پیسے نہیں بھیجو گی تو وہ کیا کرے گا؟ بینک لوٹے یا بھیک مانگے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی بات پر فیروزہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ ساری زندگی دیتی آئی ہو، اب کیوں نہیں دو گی؟ ساری زندگی دیتی آئی ہوں، اب نہیں دوں گی۔ آج کون سی انوکھی بات ہو گئی ہے؟ فیروزہ مائی کی آواز اشتعال سے بلند ہونے لگی۔ برش چلاتا پارس کا ہاتھ رکا۔ اس کے سمت میں ایک آواز گونجی۔ امی اور بہنیں مجھ سے دور نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھلے ہی کوئی کم آمدنی والی جاب ہی کر لوں مگر یہیں کروں۔ اس نے سر جھٹکا۔ شکیل کو کہیں میرے پاس اس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بات ختم۔ کیسے بات ختم؟ وہ تل ملا کر بولی۔ اربوں روپے کا ہوٹل ہے تمہارے پاس، جس کے ایک کمرے کا ایک دن کا کرایہ 25-30 ہزار سے کم نہیں، اور بھائی کے لیے 10-15 لاکھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ 10-15 ہزار بھی نہیں ہے، بتا دینا اس سے۔ وہ ہیئر برش رکھ کر دراز کھولے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ کیسے نہیں ہے؟ اس بڈھے کی ساری دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئی ہو۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی اس کو مار کر سب ہتھیا کر اب تم الفاظ ابھی فیروزہ مائی کے لبوں میں ہی تھے کہ پارس کرنٹ کھا کر اس تک لپکی۔ فیروزہ کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور چہرہ اس کے بہت قریب کیے۔ شعلہ بار آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آج تو یہ بات مجھ سے نکال دی ہے، آئندہ کہا تو 2 منٹ۔ اس نے چٹکی بجائی۔ 2 منٹ میں تمہارا سامان لپیٹ کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ سمجھ میں آئی میری بات یا نہیں؟ چبا چبا کر سنگین لہجے میں اس نے الفاظ ادا کیے۔ دیوار سے لگی فیروزہ مائی کی آنکھوں میں ڈھیروں خوف و ہراس اتر آیا۔ بامشکل اس کے لبوں سے کپکپاتی آواز نکلی، پارس کیا ہو گیا؟ میں ماں ہوں تمہاری، سوتیلی ماں ہو، جسے میں نے صرف اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ میرے باپ کی بیوی ہو۔ رہا تمہارا بیٹا تو وہ میرے باپ کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے اسے میرا بھائی مت کہنا، اور اگر آئندہ تم نے رضوان کی موت کا الزام مجھ پہ لگانے کی کوشش کی تو تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ ایک جھٹکے سے وہ فیروزہ کے کندھے چھوڑ کر پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ فیروزہ فق چہرہ لیے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پارس دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں سہلاتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آئینے سے جھلکتے عکس میں اس کی بالیاں ابھی تک چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ آفس میں معمول کی چہل پہل تھی۔ شیشے کی کھڑکیوں سے جھانکتی صبح، کافی کے کپوں کی اڑتی بھاپ، مصروف فون کالز۔ فائز نے ہولے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کام کرتی پارس نے گردن اٹھائی۔ اسے دیکھ کر سر کے اس بات سے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ جی فائز صاحب۔ وہ اپنی پاور سیٹ پر اب ٹیک لگا کر پیچھے ہوئی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی، میم مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ اس دن آپ نے مجھے لفٹ دی اور پھر 3 دن کے کڑے انتظار کے بعد اپوائنٹمنٹ لیٹر کا ملنا، میں اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ بظاہر بہت احسان مندی سے کہہ رہا تھا، البتہ اس کی گہری آنکھیں کچھ اور کہتی تھیں۔ یو آر ویلکم۔ پارس نے اسی سنجیدگی سے فائل اسٹینڈ سے ایک فائل اٹھائی، اسے کھولا، چند صفحے پلٹائے اور پھر ایک جگہ رکی۔ فائز صاحب، آپ نے اپنی سی وی میں تجربے کے خانے میں 1 سال کے لیے ہمارے ہوٹل کی لاہور والی شاخ میں کام کرنے کا بھی لکھا ہے۔ جی میم۔ رضوان صاحب کی ڈیتھ سے 2-3 ماہ قبل ہی میں نے وہاں سے ریزائن کیا تھا، اور آپ نے وہاں پر پورا سال کام کیا تھا؟ پارس پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی میم، اس لیے میں آپ سے رضوان صاحب کی تعزیت کر رہا تھا۔ میں ان سے مل چکا ہوں، بہت مہربان آدمی تھے وہ۔ دونوں کی نگاہیں بے اختیار کونے میں رکھے فوٹو فریم کی طرف اٹھی۔ پارس اسے دیکھتے ہوئے لمحے بھر کو کہیں اور کھوئی۔ فائز اپنے تمام کمپوزر کے باوجود اس تصویر کے ساتھ بہت پیچھے چلا گیا جب وہ چھوٹا تھا، ایک وہ ٹین ایج لڑکا صوفے پر بیٹھا فکر مندی سے اپنے سامنے ٹہلتی سویرا آپا کو دیکھ رہا تھا۔ اوہو آپا، کیا ہو گیا ہے؟ آپا رکی، خشمگین نگاہوں سے اس سے گھورا اور جیسے پھٹ پڑی۔ کیا ہو گیا ہے؟
دیکھا نہیں تم نے وہ لڑکی ندا کیسے بیوقوف بنا رہی ہے ہمارے سادہ سے بھائی جی کو؟ وہ مضطرب انداز میں پھر کمرے کے چکر لگانے لگی۔ فربی مائل جسم اور چھوٹی آنکھوں والی سویرا آپا بے حد بے چین نظر آ رہی تھی۔ خود ہی تو آپ نے ان کی منگنی کروائی تھی۔ میں نے نہیں کروائی تھی، وہ ایک دم چمک کر بولی۔ بھائی جی نے کہا دوست کی بہن ہے، انہیں پسند ہے، سو میں رشتہ لے گئی کہ اب نہیں شادی کریں گے تو کب کریں گے؟ آخر بہن ہوں، مجھے ہی سوچنا ہوگا۔ اور وہ نیچ لوگ بھی جیسے تیار بیٹھے تھے، ادھر رشتہ آئے اور ادھر ہاں کر دی۔ اور وہ ندا سوائے خوبصورتی کے اور چند ڈگریوں کے اور کیا قابلیت ہے اس میں؟ مگر میں نے کہا بھائی جی خوش تو ہم خوش، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ دولت کی لالچی لوگ ایسے کام کرنے لگیں گے۔ پھولے تنفس کے ساتھ جوش و جذبات میں بولتی وہ سامنے صوفے پر آ بیٹھی۔ ٹین ایج لڑکا بہت دھیان سے ساری باتیں سن رہا تھا۔ اب تم بتاؤ فیضی، بھائی جی کے ساتھ پوری دنیا میں ہم سے زیادہ مخلص کون ہو سکتا ہے؟ اماں ابا نہیں رہے ہمارے، بھائی جی ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ ایک چھوٹے ڈھابے سے شروع کرنے والا کاروبار آج میری دعاؤں کے سبب ہوٹلز کی ایک چین میں بدل چکا ہے۔ اب تم بتاؤ، ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم بھائی جی کا اچھا سوچیں؟ بالکل آپا، لڑکے نے سر ہلایا۔ سویرا آپا جوش سے کہتی آگے ہو بیٹھی۔ اب خود دیکھو، کل ندا کی سالگرہ پہ بھائی جی نے اسے ہیرے کی انگوٹھی گفٹ کی۔ ہیرے کی انگوٹھی فیضی، اب یہ مت کہنا مجھے بھی دی ہے کئی بار۔ بھائی میں تو بہن ہوں، مگر وہ پڑھائی لڑکی، کبھی اس کا بھائی ٹاپ کرتا ہے تو اسے تحفے ملتے ہیں، کبھی بہن کے بچوں کے لیے خریداری کی جا رہی ہوتی ہے۔ بھائی جی تو ٹھہرے معصوم اور سادہ، ہم تو اندھے نہیں ہیں۔ وہ اسی طرح دونوں ہاتھوں سے ان کو لوٹتی رہی تو بھائی جی کنگال ہو جائیں گے۔ پھر امجد، سویرا کا شوہر، کا آسٹریلیا میں بزنس کون سیٹل کروا کر دے گا؟ اور تم نے بھی تو امریکہ جانا ہے پڑھائی کرنے کے لیے۔ جانا ہے، مگر بھائی جی کے پاس بہت دولت ہے آپا، اور ہمارا فرض ہے کہ ان کی دولت کو ان مفت خوروں سے بچائیں۔ دیکھو فیضی، وہ تو بھائی جی کو لوٹ کر بھاگ جائیں گی۔ ہرٹ کون ہوگا؟ بھائی جی، ان کا دل تو ٹوٹ جائے گا۔ اب تم بتاؤ، اس لالچی لڑکی سے بھائی جی کا پیچھا چھڑانا چاہتے ہو یا نہیں؟ پیچھا چھڑانا چاہیے آپا، مگر بھائی جی کے پاس بہت دولت ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ پارس ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں اسے سونا بنا دیتے ہیں۔ کیا آپ کی ملاقات رہتی تھی رضوان سے؟ پارس کی آواز سے اس نے چونکایا۔ لمحے بھر میں وہ یادوں کی بہتی ندی سے باہر آیا۔ جی، چند ایک بار شرف ملاقات نصیب ہوا تھا۔ وہ سنبھل کر اداسی سے مسکرایا۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انفیکٹ ابھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ ان کے کام میں اللہ نے بہت برکت رکھی تھی۔ لوگ کہتے تھے وہ پارس ہیں، ایسا آدمی جس چیز کو چھوئے اسے سونا بنا دیتا ہے۔ پارس کے لبوں پر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب فائز نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، ایسا شخص جس کو چھوئے اسے سونا بنا دے، مگر خود ساری زندگی پتھر ہی رہتا ہے، بجا فرمایا۔ فائز رسمی انداز میں مسکرایا، ایک نظر پھر سے اس کی مسکراتی تصویر پر ڈالی۔ دفتن فون بجا۔ پارس ریسیور اٹھائے دوسری طرف کی بات سننے لگی۔ تصویر کو دیکھتی فائز کی نگاہیں پھر سے بھٹکی۔ یادوں کی جھیل میں دائرے بننے لگے۔ ایک چھوٹے مگر نفیس سے ڈرائنگ روم میں وہ گوری خوبصورت لڑکی ٹرے اٹھائے ایک نوجوان کو جوس سرو کر رہی تھی۔ قریبی صوفے پر ایک معمر خاتون بیٹھی تھی، مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان سے ذرا دور دروازے کی چوکھٹ پر وہ ٹین ایج لڑکا اور سویرا آپا چند لمحے دیکھتے رہے۔ سویرا آپا کی نگاہوں میں چمک در آئی تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکی کباب کی پلیٹ اٹھائے نوجوان کے سامنے جھکی، سویرا آپا ایک دم سے اندر داخل ہوئی۔ بہت خوب ندا، یہاں تو خاص الخاص مہمان آئے ہوئے ہیں، اتنے خاص کہ ہماری آمد کی خبر نہیں ہوئی۔ لڑکی سیدھی ہوتی ہوئی چونکی، پھر آپا کو دیکھ کر سادگی سے مسکرائی۔ آئیے سویرا آپا، آپ کب آئیں؟ معمر خاتون بھی مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ جب تم یہاں غیر مردوں کی خاطریں کرنے میں مصروف تھی۔ ان کی بلند آواز، عجیب لہجہ، لڑکی کا چہرہ پھک ہوا۔ اس نے پریشانی سے ماں کو دیکھا۔ نہیں، میں تو سرو کر رہی تھی، یہ میری کزن ہے،
ماموں کے ساتھ آئے ہیں، ماموں اوپر ہیں۔ اور سویرا آپا کے الفاظ نہیں، ان کی تند و تیز نگاہیں تھیں جو تینوں پریشان ہو گئے۔ بس سب دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے۔ میرے معصوم بھائی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تم یہاں یہ سب کر رہی ہو، بد کردار لڑکی۔ ندا کا چہرہ سرخ ہو کر دہکنے لگا۔ اپنی حد میں رہیں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ بیٹا تم غلط سمجھی ہو، یہ تو ماں نے مداخلت کی کوشش کی۔ آپ درمیان میں مت بولیں، میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے آپ کی بد کردار بیٹی کو۔ ندا کا کزن ہونکوں کی طرح کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ چوکھٹ میں کھڑا ٹین ایج لڑکا بھی خاموش تھا، بالکل خاموش۔ مجھے نہیں پتا آپ یہ کیوں کر رہی ہیں، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ میرے گھر میں کھڑے ہو کر آپ مجھے یوں بد کردار نہیں کہہ سکتی۔ ندا حیرت زدہ بھی تھی اور اب اسے غصہ بھی آ رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس طرح اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ کیوں بول رہی ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بی بی کہ تم کیا کر رہی تھیں۔ وہ چمک کر بولی۔ کیا کر رہی تھی میں؟ جوس دے رہی تھی، کباب دے رہی تھی۔ آپ کیوں اس بات کو غلط رنگ دے رہی ہیں؟ یعنی کہ تم مجھے جھوٹا کہہ رہی ہو۔ نہیں سویرا بیٹا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ خاموش رہیں امی، یہ خاتون سب کچھ سوچ کر آئی ہیں، انہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے۔ اور ہاں، میں آپ کو جھوٹا اور الزام تراش کہہ رہی ہوں۔ وہ لڑکی بہت اعتماد اور سختی سے بولتی ہے۔ بس بہت دیکھ لیا، سن لیا، میں بھی دیکھتی ہوں اب تم مزید کیسے میرے بھائی کو بے وقوف بناتی ہو۔ چلو فیضی۔ وہ دھڑ سے آگے پیچھے باہر نکلے تھے۔ منظر ہوا میں تحلیل ہوا، رنگ بکھرے، یادوں کے کینوس پہ ایک اور برش اسٹروکس لگانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پینٹنگ پھر سے بننے لگی۔ بھائی جی بڑے صوفے پر خاموش افسردہ سے بیٹھے تھے۔ سامنے وہ لڑکا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سویرا آپا کرسی پر براجمان مسلسل روئے جا رہی تھی۔ دیدہ دلیری دیکھی ان لوگوں کی۔ ایک تو ہم نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا، اوپر سے لڑکی نے شور کر کے سارا گھر اکٹھا کر لیا۔ کیسے لوگ ہیں، آنکھیں بند کر کے دوسرے کمروں میں پڑے تھے۔ اوپر سے اتنی بد زبانی کی ہے مجھ سے، الٹا ہم پہ الزام لگانے لگے۔ ٹین ایج لڑکے کا سر مزید جھک گیا، وہ اب اپنے پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی ندا کے طور طریقے اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن میں چپ رہی۔ آپ کی خوشی تھی، میں بھی خوش تھی۔ آج بھی زبان نہ کھولتی کہ میں تو دو بار پہلے بھی بازار میں ندا کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ چکی ہوں، مگر آج تو فیضی نے بھی دیکھ لیا۔ اب خاموش رہتی تو چھوٹا بھائی مجھے بڑے بھائی کا مجرم قرار دیتا۔ کیوں فیضی؟ لڑکے نے سر اٹھایا، بھائی جی سے نظریں ملائی۔ جی بھائی جی، آپ درست کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہوا تھا۔ بھائی جی کی آنکھوں میں ڈھیر اداسی اتر آئی، ویرانی تھی۔ یادوں کی پینٹنگ چند دن مزید آگے سرکی۔ ایک فون کال ہر جگہ چھانے لگی، فیضی کے ہیلو کے جواب میں کہے گئے چند فقرے جو آج بھی اسے سنائی دیتے تھے۔ ندا بول رہی ہوں فیضان، بہت شکریہ تمہارا اور تمہاری آپا کا۔ آج تمہارے بھائی نے منگنی کا سامان واپس بھجوا دیا ہے، اور جانتے ہو میں خوش ہوں اس لیے کہ انہوں نے مجھے فون بھی کیا، اور پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں تمہارا دامن بے داغ ہے، مگر اس واقعے کے بعد تم کبھی میرے بہن بھائی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی۔ تمہیں بڑی تکلیف سے بچانے کی خاطر چھوٹی تکلیف دے رہا ہوں۔ تمہیں ہم سے بہتر لوگ مل جائیں گے، اور ملنے چاہیے۔ وہ رو رہی تھی۔ یاد رکھنا فیضان، تم اور تمہاری بہن دنیا کے سب سے مفاد پرست اور خود غرض بہن بھائی ہو، مگر آئے گا ایک دن جب رضوان تم لوگوں کی اصلیت مان لیں گے، کیونکہ جانتے تو وہ اب بھی ہیں، اور دیکھنا تب وہ تمہیں اپنی شادی میں بلانے کی زحمت بھی نہیں کریں گے۔ سوری، امپورٹنٹ کال تھی۔ پارس نے ریسیور رکھتے ہوئے پیشہ ورانہ سے انداز میں معذرت کی۔ اس کی آواز پہ یادوں کی راہ گزر سے واپس لوٹا اور پھیکا سا مسکرایا۔ بعض یادیں ان نشتروں سے لبریز ہوتی ہیں جو دوسروں نے ہمیں ہرٹ کرنے کے لیے پھینکے ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک تھے، جو ہم نے کیا وہ قطعاً غلط نہ تھا، مگر پھر بھی ہر دفعہ وہ نشتر چھپنے پر دل کے اندر چیر دینے والی تکلیف کیوں بھرتی ہے؟ وہ تکلیف جو کسی ایسے گلٹ سے پیدا ہوتی ہے جس کا نہ انسان اعتراف کرے نہ ہی اسے خبر ہو۔ تو فائز صاحب، اب آپ نے ہماری لاہور والی شاخ میں اپلائی کیوں نہیں کیا؟ رضوان صاحب کے بعد وہ جگہ ویسی نہیں رہی۔ فیضان صاحب ویسے بھی باہر ہوتے ہیں،
بظاہر بے پرواہی سے کہتے ہوئے اس نے غور سے پارس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی پیشانی پہ ہلکا سا بل پڑا تھا۔ مینیجر ہی سب سنبھالتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ادھر اپلائی کیا تھا مگر مجھے جاب نہیں ملی۔ اور آپ نے وہ جاب پہلے چھوڑی کیوں تھی؟ رضوان صاحب کے بھائی فیضان صاحب کا گوشت سے فارشی بھرتی ہونا تھا، اس لیے مینیجر نے مجھے ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا دیا تھا کہ میں کوئی اور نوکری تلاش کر لوں، سو میں نے ریزائن کر دیا۔ پارس کے لب بھیج گئے، آنکھوں کی پتلیاں ناگواری سے سکڑ گئیں، جیسے اسے کچھ بہت ناپسند آیا ہو مگر وہ اظہار نہ کرنا چاہتی ہو۔ فیضان صاحب ابھی تک امریکہ میں ہیں؟ اپنی ناگواری دبائے وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ 2-3 ماہ قبل تک تو باہر ہی تھے، اب کا معلوم نہیں۔ آپ کا کوئی رابطہ ہے ان سے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے مخاطب ہوئی، ساتھ ہی وہ اضطرابی انداز میں لاشعوری طور پر اپنی بالی کو چھیڑ رہی تھی۔ جی میم، ایک کام کے لیے فون کیا تھا انہیں ایک دفعہ۔ کیا آپ کو ان کا کانٹیکٹ نمبر چاہیے؟ وہ نہیں، مجھے کیوں چاہیے ہوگا؟ وہ ایک دم اتنی ناگواری سے پہلو بدل کر بولی کہ وہ خاموش ہو گیا۔ پارس کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے انگلی بالی پر پھیرتے کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کچھ ایسا چل رہا تھا جس سے ماتھے پر شکنی اور آنکھوں میں نفرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مجھے اجازت ہے میم؟ وہ اپنی حیرت چھپاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پارس نے دھیرے سے اثبات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک وہی کلفت چھائی تھی۔ سرسبز پہاڑیوں کے درمیان بلخاتی سڑک پر اس کی گاڑی دوڑ رہی تھی۔ باہر کے ٹھنڈے خوشگوار موسم سے بے نیاز، اندر بیٹھا اسٹیئرنگ وہیل پر ایک ہاتھ رکھے وہ دوسرے ہاتھ پر موبائل سے ایک نمبر ملا رہا تھا۔ ہوپ یو گائز لائکڈ آر ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ میں کل آپ کو پھر ملوں گی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تو ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارا ناول کیسا لگ رہا ہے اور ہمارے ساتھ بنے رہیں جب تک ہم یہ ناول پورا کمپلیٹ نہیں کر لیتے، کیونکہ یہ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے اندر ہیروئن کا بھی ایک پاسٹ ہے، ہیرو کا بھی ایک پاسٹ ہے، اور وہ بہت ہی کوئی کمپلیکیٹڈ طریقے سے ایک دوسرے سے ایک رشتہ رکھتے ہیں اور ان کو خود بھی نہیں پتہ کہ ان کے بیچ کیا رشتہ ہے۔ تو ہم لوگ ساتھ مل کر پڑھیں گے اور جانیں گے پارس اور فیضان کے آگے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اسٹوری میں۔ تو پھر کل ملتے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ